وہ ویڈیو دیکھ کر ہادی کا دماغ وقت سے اڑ گیا تھا۔ غصہ خون بن کے اس کے کنپٹیوں میں جوش مارنے لگا تھا۔ وہ فیضان سے اس گھٹیا حرکت کی توقع تو دور ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فیضان کی مدد اسے جاب لیس سمجھ کے اسے جاب دی اور وہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں کل ہی اس کے خلاف رپورٹ کرتا ہوں۔ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ میمونہ، آپ یہ ویڈیو میرے فون پر سینڈ کریں پلیز۔ میں بتاتا ہوں اسے کہ کسی کے گھر پر نقاب ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچتا کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے اور وہ اب کیا کرے گا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے فیضان کا قتل کر دے۔ جی میں ابھی کر دیتی ہوں۔ میمونہ نے ناصر کے فون سے وہ ویڈیو فوراً ہی ہادی کو سینڈ کر دی تھی۔ اب وہ تھوڑی سی مطمئن ہوئی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہادی اب سب سنبھال لے گا۔ آپ کا بہت شکریہ میمونہ، اگر آپ اس وقت نہیں آتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ سوچ ہی ہادی کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ اگر میمونہ اور ناصر عین وقت پر نہ پہنچتے تو آگے سوچ کر ہی اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی ان چاروں کو اپنے بچوں کی طرح چاہا تھا، ان کی حفاظت کی تھی۔ نہیں نہیں پلیز آپ ایسا نہ کہیے، وہ تو شکر ہوا کہ ہم وقت پر آ گئے تھے۔ دراصل مریم کا رویہ دیکھ کر مجھے تھوڑا سا شک تھا کہ شاید ایسا کچھ ہے، مگر کہا اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یہ میرا وہم ہو۔ آخر وہ اتنے ٹائم سے بچوں کو پڑھا رہا ہے، مگر میرا شک صحیح تھا۔ میمونہ نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، وہ اس گھر میں ان بچوں کے لیے ہی آئی تھی، سو ان کی حفاظت اس پر فرض تھی۔ میمونہ نے اسے بتا دیا تھا کہ اس نے ابھی یہ بات کسی کو نہیں بتائی ہے۔ ہادی نے اسے منع کیا تھا کہ اب وہ یہ بات کسی سے شیئر نہ کرے، خاص کر مریم کے سامنے، وہ خود ہی فیضان سے نمٹ لے گا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے چاچو۔ وہ دونوں انہی سوچوں میں گم تھے، تب ہی رافی دستک دے کر اندر چلا آیا۔ ہاں بولو رافی، ہادی نے اپنی کیفیت سے بمشکل قابو پایا تھا۔ رافی نے میمونہ کے سامنے کچھ بھی کہنے سے اجتناب برتا تو میمونہ اس کا گریز سمجھ کر اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ کیا بات ہے رافی، سب ٹھیک ہے؟ ہادی نے میمونہ کے جانے کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ وہ چاچو مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، رافی نے بنا جھجک اس سے کہا تھا۔ اچھا کتنے پیسے چاہیے تھے؟ کیا پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے تمہاری؟ ہادی نے ہمیشہ کی طرح فوراً ہی اپنا والیٹ اٹھا کر کھولا اور پھر اس سے پوچھا تھا۔ 2 لاکھ، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں اور نیا آئی فون بھی۔ 2 لاکھ؟ ہادی کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اتنی بڑی رقم تو نہیں ہے چاچو، لوگ تو آج کل اتنے پیسے شاپنگ میں اڑا دیتے ہیں، رافی لاپرواہی سے بولا، جیسے اس نے 2 لاکھ نہیں 2,000 مانگے تھے ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، مگر وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو میں تمہارے فضول خرچیوں کے لیے کبھی نہ دیتا۔ تمہارا فون بھی ابھی ٹھیک چل رہا ہے؟ کچھ عرصے پہلے تو لیا تھا، باقی ایسا کیا لینا ہے تمہیں، ذرا پتہ تو لگے۔ ہادی نے ہمیشہ کی طرح اسے دھیمی سے سمجھایا تھا۔ وہ حتی الامکان کوشش کرتا تھا کہ بچوں کو پیار سے سمجھائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر رافی پہ زیادہ سختی کرے گا تو وہ مزید بگڑے گا۔ میں آپ کو بتانے کا پابند تو نہیں ہوں، وہ رکائی سے بولا تھا۔ اجنبی سا بدتمیز لہجہ تھا رافی کا۔ ہادی کو بہت محسوس ہوا تھا اس کا یہ انداز۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، لیکن ابھی مجھے پریشان مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں کسی وجہ سے۔ ہادی اس وقت جس پریشانی میں تھا وہ کسی کو نہیں بتا سکتا تھا، مگر اس وقت وہ مزید کسی اور بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ فی الحال وہ اکیلے رہنا چاہتا تھا تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے۔ آپ کب پریشان نہیں ہوتے ہیں چاچو؟ ہمیشہ آپ کے پاس اپنے ہی مسائل بہت ہوتے ہیں، ہماری تو کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے ہر حال میں پیسے چاہیے، آپ کچھ بھی کریں، کہیں سے بھی لائیں۔ رافی کے لہجے کی بدتمیزی اور بے حسی نے ہادی کو اس لمحے دکھ کے گہرے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ تو وہ اتنا وقت
سے کیا کرتا رہا تھا، کس کے لیے کرتا رہا تھا، سب کچھ رافی اس سمے باپ کا عکس لگا تھا، ویسے ہی لاپرواہ اور ویسے ہی بے حس، جس نے اپنی عیاشیوں میں کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا ہی نہیں کہ پیچھے رہ جانے والے زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ وہ بدتمیزی سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا تو ہادی کتنے ہی لمحے اس کیفیت میں بیٹھا رہا۔ ہادی نے فیضان کے خلاف رپورٹ کروا دی تھی۔ اس کا ایک اسکول فیلو ہادی پولیس میں تھا اور اس کے مکمل رازداری کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ہادی نہیں چاہتا تھا کہ وہ فیضان کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح اس کی مریم کو اللہ نے اسے بچا لیا ہے، اسی طرح اور معصوم بچیاں بھی اس شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، اور اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا ضروری نہیں تھا۔ عادل اپنے طور پر اس معاملے کو دیکھ رہا تھا اور ہادی کو یقین تھا کہ وہ اس میں کامیاب ہو۔ رافی کا مطالبہ ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ اسے ہر حال میں 2 لاکھ روپے چاہیے تھے، پھر چاہے ہادی کہیں سے بھی لاتا۔ ہادی نے یہ بات امی کو بتائی تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ آج بڑے دنوں بعد وہ قدرے مطمئن سا گھر آیا تھا۔ اس نے گھر آ کر ناصر سے اپنے لیے ایک اسٹرانگ سی چائے بنوائی، پھر کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ کھانے کے لیے چلا آیا تھا جہاں سب ہی موجود تھے۔ رافی کو وہاں دیکھ کر ہادی کو اچھا لگا تھا۔ جانے کیوں رافی کے معاملے میں وہ دن بدن مایوس ہوتا جا رہا تھا، اور رافی اپنی ناسمجھی میں جان چھڑکنے والے رشتوں سے بدظن تھا۔ شاید اس کی عمر ہی ایسی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ چاند مانگے تو وہ لا کر چپ چاپ اس کی ہتھیلی پر دھر دیا جائے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ انہیں اس مقام تک پہنچانے میں ہادی نے خود کو نچوڑ دیا تھا، اپنے دن رات، اپنا مستقبل، اپنے خواب سب داؤ پر لگا دیے تھے، مگر ابھی اسے احساس نہیں تھا، اور ہادی چاہتا تھا کہ کسی بڑی ٹھوکر یا دھوکے سے پہلے وہ سنبھل جائے۔ ہادی کو سب سے زیادہ تکلیف اس کا میمونہ کے ساتھ رویہ دیکھ کر ہوتی تھی۔ وہ خود کو میمونہ کے سامنے شرمندہ محسوس کرتا تھا، حالانکہ اس میں ہادی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن شاید وہ حد سے زیادہ حساس تھا، اس لیے وہ ہر بات کو زیادہ محسوس کرتا تھا۔ چاچو، آپ نے ابھی تک مجھے پیسے نہیں دیے ہیں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے فوراً پیسے چاہیے۔ رافی کی پلیٹ ابھی تک خالی تھی، کیونکہ وہ یہاں کھانا کھانے نہیں بلکہ ہادی سے بات کرنے کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ رافی کی پلیٹ ابھی تک خالی تھی کیونکہ وہ یہاں کھانا کھانے نہیں بلکہ ہادی سے بات کرنے کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ رافی، پہلے کھانا کھا لیں، اس بارے میں پھر بات کرتے ہیں، ہادی نے نرم لہجے میں کہہ کر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے۔ رافی، تم کیا کرو گے اتنے پیسوں کا؟ جانتے بھی ہو 2 لاکھ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے، اور پھر ہادی کہاں سے لائے گا اتنے پیسے؟ دادی سے اس کے بارے میں کبھی براہ راست بات نہیں ہوئی تھی، مگر اس لمحے کھانے کی میز پہ وہ یہ بحث سن کر خاموش نہیں رہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی کتنی محنت کر کے اس گھر کو چلا رہا ہے، اور 2 لاکھ خاصی بڑی رقم ہوتی ہے۔ دادو پلیز، میں چاچو سے بات کر رہا ہوں، آپ خاموش رہیں۔ رافی، تمیز سے بات کرو۔ اس لمحے باوجود کوشش کے وہ خود کو روک نہیں پایا۔ وہ جتنا برداشت کر رہا تھا رافی اتنا سر پہ چڑھ رہا تھا۔ ہاں، میں کروں گا بدتمیزی، کیا کر لیں گے آپ؟ میرا، آپ نے کیا کیا ہے آج تک ہمارے لیے، اور جو بھی کیا ہے وہ کوئی احسان نہیں کیا، فرض تھا آپ کا۔ وہ پلیٹ پیچھے دھکیل کر بدتمیزی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جو میں نے کیا ہے وہ فرض نہیں تھا میرا، وہ سب کرنا تمہارے باپ کا کام تھا، مگر میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اپنا فرض سمجھ کے اسے نبھایا، اور آج تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے بتا رہے ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تم ہو کیا؟ اتنا یاد رکھنا رافی، اگر اس وقت میں یہ ذمہ داری نہ اٹھاتا نا تو آج تم لوگ کسی سڑک پر رل رہے ہوتے یا ستیلی ماں کی گالیاں کھا رہے ہوتے۔ ہاں، نہیں ہے میرے پاس اتنے پیسے، کر لو جو کرنا ہے، ہوتا ہی بھی تو نہیں دیتا، جا کے اپنی باپ سے مانگو، دیکھتا ہوں اسے کتنے فرائض یاد ہیں اپنے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی خود پر ضبط نہیں کر پایا تھا، اور وہ سب کہہ دیا تھا، وہ سب کچھ جو آج تک وہ چپ چاپ بنا کسی غرض کے اپنا فرض سمجھ کر کرتا تھا۔ اس لمحے گنواتے ہوئے اسے شرم تو آئی تھی، مگر ایسا کرنے پر رافی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔
ڈاکٹر ہادی پلیز بچے پریشان ہو رہے ہیں اور آنٹی کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ میمونہ نے آنٹی کا چہرہ دیکھا تو جو سفید پڑ گیا تھا، اور شیزا اور واسی بھی سہم کر اس سے لپٹ کھڑے تھے۔ آپ کیوں بول رہی ہیں ہمارے معاملے میں؟ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ ہوتی کون ہے ہمارے بیچ میں بولنے والی؟ رافی نے ہاتھ میں تھاما گلاس زور سے زمین پہ عین اس جگہ پر پھینکا جہاں میمونہ کھڑی تھی۔ اس لمحے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ دوسروں سے مقابلہ کرنے کی دھن اور دوستوں کی بڑھائی گئی پٹیوں نے اس کی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اور غصہ نکالنے کا سب سے آسان ہدف اسے میمونہ لگی تھی۔ اس نے خود سے لپٹے کھڑے واسی اور شیزا کو بے ساختہ ہی خود سے دور کیا تھا کہ کہیں کوئی کرچی انہیں چبھ نہ جائے۔ امی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہادی اب رافی کو چھوڑ کر ماں سے پوچھ رہا تھا کہ جن کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا تھا۔ اس طرح کی کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی اسٹریس ان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا تھا، یہ ہادی کو اچھی طرح معلوم تھا۔ انہوں نے بامشکل سر اس بات میں ہلا کر اسے اپنا ٹھیک ہونے کا یقین دلایا۔ ناصر، جلدی سے امی کی میڈیسن باکس لاؤ۔ وہ بھاگ کر دوائیاں لے آیا۔ ہادی نے جلدی سے امی کو دوا کھلائی۔ وہ دوا کھانے کے بعد اب قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ہادی نے ان کا بی پی چیک کیا اور انہیں کمرے میں لیٹایا آیا تھا۔ اتنی دیر میں ناصر نے لاؤنج میں سے کانچ کے ٹکڑے سمیٹ دیے تھے۔ ہادی نے اسے اپنے بچوں اور امی کو دیکھنے کی تاکید کی اور خود اپنی میڈیکل باکس لے کر میمونہ کے قریب چلا آیا۔ دوزانے ہو کر اس کے پاس بیٹھا اور اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا تھا۔ میمونہ، کانچ اندر تک کھپ گیا ہے، تھوڑا درد ہوگا، پلیز برداشت کرنا۔ ہادی نے زخم کا اچھی طرح معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ لب بھیجتی ہوئی پانیوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے اسباب میں سر ہلایا تھا، پھر فورسیپ کی مدد سے نرمی سے کانچ کو باہر کھینچ لیا تھا۔ آؤچ! میمونہ نے کرا کر ہادی کا ہاتھ تھام لیا تھا جو اس کے پیروں کو تھامے ہوئے تھا۔ اٹس اوکے میمونہ، بس ہو گیا، حوصلہ کریں، شاباش۔ ہادی نے نرمی سے اپنا ہاتھ جھڑک کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ کانچ کے نکلتے ہی خون بہنے لگا تھا۔ ہادی نے نرمی سے زخم صاف کر کے دوا لگا کر پٹی کر دی تھی، تب جا کے میمونہ کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ زخم خاصا گہرا ہے مگر جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پین کلر آپ کھا لیں، اس سے درد میں خاصی کمی ہو جائے گی اور آپ بہتر فیل کریں گی۔ ہادی نے اپنا باکس بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ چلیں میں آپ کو کمرے میں لے چلتا ہوں۔ ہادی نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، آپ کافی بہتر فیل کر رہی ہوں میں۔ وہ لمحے بھر کو جھجک کر رک گئی تھی۔ ہاتھ ابھی بھی ہادی کے ہاتھ میں تھا جو اس نے سہارا دینے کو تھاما رکھا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی وقتی سہارا دائمی بن جائے، اور میمونہ اپنے دل کی ایسی کسی بھی خواہش سے ڈرتی تھی۔ اٹس اوکے میمونہ، آ جائیں پلیز۔ ہادی نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے تھام کر اٹھایا اور سہارا دے کر اسے کمرے تک لے آیا تھا۔ اب آپ ریسٹ کریں، ناصر سب دیکھ لے گا، اور کوئی کام ہو تو میں اپنے کمرے میں ہوں، ٹھیک ہے؟ ہادی نے اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہا اور ایک نگاہ سوئے ہوئے بچوں پر ڈالی تھی۔ وہ اس وقت تک وہاں کھڑا رہا تھا جب تک میمونہ اپنے بستر پر لیٹ نہیں گئی تھی۔ ڈاکٹر ہادی، وہ جانے کو مڑا تو میمونہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ ہادی نے رک کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہر چیز کے لیے آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ہادی، آپ بہت اچھے ہیں۔ میمونہ کی بات پہ ایک بے ساختہ مسکراہٹ جو اس لمحے اس کے چہرے پہ آ کر اس عجیب خوبصورتی دے گئی تھی۔ دل کے خالص لوگوں کے چہرے پہ اتنی ہی حسین اور پرکشش ہوتے ہیں۔ یہ بات اس رات ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کے لیے سوچی تھی۔ اب آپ کا پاؤں کیسا ہے میمونہ؟ تکلیف تو نہیں ہے؟ پچھلے ایک ہفتے سے وہ روز یہ سوال میمونہ سے پوچھنا نہیں بھولتا تھا اور باقاعدگی سے اس کے زخم کی ڈریسنگ بھی کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا زخم خاصا جلدی بھر گیا تھا۔ جی اب تو بہت بہتر ہے، بلکہ تقریباً ٹھیک ہی ہو گیا ہے۔ چلنے میں بھی اب تکلیف نہیں ہے، بس ذرا سا کھچاؤ ہے۔
میمونہ نے ایک نگاہ پٹی میں لپٹی اپنے پاؤں کو دیکھ کر اسے جواب دیا تھا، چلیے یہ تو اچھی بات ہے، مگر ابھی بھی کیئر کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو زخم خراب ہو جائے، مجھے دکھائیں ذرا۔ ہادی ناشتے کے بعد ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ بچے بھی اسکول جا چکے تھے، تبھی اس نے ٹیبل سے ناشتے کے برتن سمیٹتی میمونہ سے کہا، ارے نہیں، آپ کو دیر ہو جائے گی، اب تو میں ٹھیک ہوں، میں خود ہی ڈریسنگ کر لوں گی۔ میمونہ کو اچھا لگتا تھا اس طرح اس کی کیئر کرنا، اسے جھجک آتی تھی، اور یوں بھی اب تو زخم بہت بہتر تھا، وہ خود بھی پٹی کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر میں ہوں یا آپ؟ میمونہ نے اس کے سوال پہ اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ تو بس پھر مجھے میرا کام کرنے دیجیے، یوں بھی ڈاکٹر کے آرگو نہیں کرتے، نقصان ہو سکتا ہے۔ ہادی نے لانچ کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں اپنائش سے کہا تو میمونہ منع نہیں کر سکی۔ اسٹول پر رکھی اس کے پاؤں کی پٹی کھولتے ہوئے اس نے خود پہ جمی میمونہ کی نگاہوں کو محسوس کیا تھا۔ دراصل آج مجھے ایک میڈیکل کیمپ کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ واپسی میں تھوڑی دیر ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہیں رات رکنا پڑے، اس لیے سوچا کہ ابھی آپ کا پاؤں دیکھ لوں۔ اب تو پہلے سے ٹھیک ہے، بس 1-2 دن مزید ڈریسنگ کرنا ہوگی۔ ہادی نے اس کے پاؤں میں ڈریسنگ چینج کر دی۔ ہادی کے انداز لہجے مثل میں صرف خلوص تھا، کسی بھی ریا سے پاک۔ وہ شخص اسے صرف اپنی ذمہ داری کہتا ہی نہیں، سمجھتا بھی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا ڈاکٹر ہادی، اور آپ گھر کی فکر مت کیجیے گا، میں خیال رکھوں گی، اور کوئی پرابلم ہوئی تو آپ کو کال کر دوں گی۔ میمونہ نے آہستگی سے پیر کو زمین پر رکھا اور دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میمونہ کی تسلی پہ مطمئن سا سر ہلاتا ہاتھ دھونے چلا گیا۔ میمونہ ڈاکٹر ہادی کے جانے کے بعد گیٹ اچھی طرح بند کر کے آنٹی کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ نہانے جا رہی تھی اور میمونہ کی مدد بنا وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ بچے اسکول گئے تھے، رافی اپنے کمرے میں اور ناصر کچن کی صفائی کر رہا تھا۔ وہ آنٹی کے کمرے میں چلی آئی تھی اور وہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ کبھی کبھار وہ واکر کی مدد سے چل بھی لیتی تھی، اس لیے انہیں میمونہ کی مدد درکار ہوتی تھی، اور میمونہ بھی پورے خلوص اور مستعدی سے ان کے کام کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ انہیں نہلا کر ویل چیئر پر بٹھا کر باہر صحن میں لے آئی تھی کہ جاتے ہوئے سردی کے دن تھے، یہ ہلکی دھوپ بدن کو اچھی لگتی تھی۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر ناصر کے بلانے پہ کچن میں چلی آئی تھی، جہاں وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بنا ہے۔ وہ یہی پوچھنے واپس آنٹی کے پاس آئی تھی، اور دونوں کوئی بھی کام ان سے پوچھے بنا نہیں کرتے تھے، خواہ وہ کھانا پکانا ہو یا کوئی بھی کام۔ میمونہ بیٹا، میں نے اپنے کنگن اتار کر رکھے تھے، نہانے سے پہلے اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ سے ذرا وہ تو لا دو۔ انہوں نے میمونہ کو کھانے کے بارے میں بتا کر پھر اپنے کمرے میں کنگن لانے بھیجا تھا۔ یہ ان کے مرحوم شوہر کی نشانی تھی۔ ان کے پاس فقط ایک یہی چیز بچی تھی سونے کے نام پہ، جسے وہ مرحوم شوہر کی نشانی سمجھ کر ہم وقت کلائی میں پہنے رکھتی تھی۔ بھاری جڑاؤ کنگن انہیں بہت عزیز تھے، اس لیے ان کی حفاظت بھی بہت کرتی تھیں۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح نہانے سے پہلے اتار کر رکھے تھے۔ وہ ابھی وہیں لینے میمونہ کو بھیجا تھا۔ وہ کمرے میں چلی آئی تھی، مگر وہاں سائڈ ٹیبل پہ تو کیا پورے کمرے میں اسے کہیں وہ کنگن نظر نہیں آئے تھے۔ آنٹی، وہاں تو آپ کے کنگن نہیں ہیں، میں نے ہر جگہ دیکھ لیے ہیں، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ، ڈریسنگ، حتیٰ کہ باتھ روم میں بھی، آپ نے کہیں اور تو نہیں رکھ دی ہے؟ اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ اسے آ کر بتایا تھا، تو ان کا رویہ، ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پرانے وقتوں کے بنے کنگن، مطلب کہ بیٹھے بٹھائے لاکھوں کا نقصان، ایسے کیسے ہو سکتا ہے میمونہ؟ میں نے وہیں رکھے تھے جہاں ہمیشہ رکھتی ہوں، تم نے اچھی طریقے سے دیکھا ہے نا؟ ان کا سفید پڑتا چہرہ اور لہجے سے چھلکتی پریشانی میمونہ کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ جی ہر جگہ دیکھ لیا، آپ خود چل کر دیکھ لیں، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ میمونہ نے تیزی سے ان کی ویل چیئر کو گھمایا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ خود چل کر دیکھ لیتی، یا میمونہ ان کے سامنے پھر سے ڈھونڈتی، کیونکہ وہ یہاں کام کرتی تھی اور گھر سے اتنی قیمتی چیز کا کھو جانا اس کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا تھا، اور ایسا ہوا بھی پہلی بار تھا۔ گھر سے کوئی اتنی قیمتی چیز
قیمتی چیز کوئی تھی یا یہ تو ہمیشہ سے ان کا معمول تھا اور وہ یوں ہی کنگن اتار کر رکھتی تھیں پھر پہن لیتی تھیں؟ کبھی ایسا کچھ ہوا تھا؟ اور پھر اچھا کیسے؟ ان دونوں کے دل بہت تیز دھڑک رہے تھے، مگر کہتے ہیں نا کہ برا وقت اور بری گھڑی کبھی پوچھ کر یا بتا کر نہیں آتی ہے۔ انہونی ہوتی تھی سو ہو چکی، کنگن واقعی کھو چکے تھے۔